بك یا شفیع العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ یعنی بنت صدیق پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم و حاضرین گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتعداد درود و سلام کے بعد 17 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا، تو اسی نسبت سے سیدہ کے چند ایک خصائل اور چند ایک فضائل اس مختصر نشست میں انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گے۔ سیدہ سب سے پہلے یہ خوبی رکھتی ہیں کہ انہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے، حضور کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ بہت بلند مقام و مرتبہ ہے۔ دوسرا سیدہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے سیدہ کو سب سے پہلے مسلمان نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ غم گسار، سب سے قریبی دوست اور سب سے زیادہ محبوب شخصیت کے گھر پیدا کیا ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی ولادت ہے۔ پھر سیدہ کی تیسری خوبی یہ ہے کہ سیدہ سے سب سے زیادہ خواتین میں سے جس نے رسول اللہ کی احادیث روایت کی ہیں وہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 2210 حدیثیں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، 2210 حدیثیں۔ کسی اور خاتون سے، صحابیہ سے اتنی حدیثیں روایت نہیں ہیں، بلکہ ازواج مطہرات میں سے بھی کسی زوجہ سے اتنی احادیث روایت نہیں ہے جتنی احادیث سیدہ عائشہ سے روایت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھ لیا کرتی تھیں، اور آپ علیہ السلام کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ جب سنتی تو جو بات سمجھ نہ آتی اس حوالے سے استفسار کر لیا کرتی تھیں۔ نبی علیہ السلام کے تمام رویوں کو، نبی علیہ السلام کے تمام معاملات کو سیدہ بطور احسن سمجھا کرتی تھیں۔ یہی وجوہات ہیں کہ سیدہ کو استفادہ کا موقع بھی زیادہ ملا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو انہوں نے بڑے فراست کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ محفوظ رکھا اور امت تک روایت بھی کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئی مکہ المکرمہ میں۔ نبی علیہ السلام سے عمر میں قدرے چھوٹی تھیں۔ رسول اللہ کی زوجہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو اس وقت ایک صحابیہ کے ذریعے نبی علیہ السلام سے گزارش کی گئی کہ کیا میں عائشہ کے لیے آپ کا رشتہ طلب کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابیہ کو اجازت دے دی۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، ان کی بیوی سے ساری معاملات، ساری چیزیں بتائیں ان کی بیوی کو، اور کہا کہ جناب ابو بکر صدیق آئیں گے تو ان سے مشورہ کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر جب گھر آئے تو پیغام نکاح جو آیا تھا رسول اللہ کی جانب سے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا گیا۔ جناب ابو بکر نے کہا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کی منگنی فلاں شخص کے بیٹے کے ساتھ کی ہے، تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ بعد میں کوئی بندہ یہ کہے کہ پیغمبر نے فلاں کی منگنی تڑوا کے تو اس کے ساتھ خود نکاح کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو ہر اس طرح کے عیب سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ آپ نے ان رشتہ داروں کے گھر چلے گئے اور کہا کہ میری بیٹی کو کب اپنے گھر لا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم تو بددین ہو گئے ہو اور تمہاری بیٹی بھی بددین ہے، تو ہم تو اپنے بیٹے کو بددین نہیں دیکھنا چاہتے۔
میاں نے بھی یہی بات کی، بیوی نے بھی یہی بات کی، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق انہوں نے کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی ہماری طرف سے جو ہے وہ فارغ ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کریں گے، ہم منگنی کو ختم کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور اس خاتون کے ذریعے رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ یا نبی اللہ، صدیق اکبر آپ کے لیے حاضر ہے اور ان کی بیٹی بھی آپ کے لیے نکاح کے لیے حاضر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا یہی تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا ہے اور نبی علیہ السلام کے لیے اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ نثار کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس دختر کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی نہ ہوئی حتیٰ کہ ہجرت مدینہ ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جناب ابوبکر صدیق بڑے سخت بیمار ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ مہاجرین میں سے ابوبکر، بلال اور بہت سارے صحابہ بڑے سخت بیمار ہوئے تھے، حتیٰ کہ میرے والد اتنے سخت بیمار ہوئے کہ وہ بیماری کی حالت میں افسردگی والے اشعار کہا کرتے تھے۔ تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، مہاجرین بڑے سخت بیمار ہیں، بخار کی وبا میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے مہاجرین کی عیادت کے لیے، اور جب یہاں پر آئے تو اس وقت دعا کی کہ اے اللہ، ان مہاجرین سے اور اس مدینے سے بخار کو پلٹا دے اور جحیفہ یا حجیفہ نامی بستی کے اندر بخار کو لے جا۔ حجیفہ یا جحیفہ نامی بستی یہ وہ بستی تھی جو اس وقت کفر کا گہوارہ تھی۔ تو مدینہ والوں کو نجات مل گئی بخار سے، یہی وجہ ہے کہ پہلے اسے یثرب یعنی بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، اور رسول اللہ کی برکت سے اسے مدینۃ النبی کہا جانے لگا، مدینہ منورہ کہا جانے لگا۔ نبی علیہ السلام نے بخار کی شدت کے والے سے ایک مرتبہ حدیث میں ہے کہ گزارش کی اللہ سے کہ اللہ بخار کی شدت ختم ہو جائے، ویسے قباء کی بستی والوں کو ہلکا پھلکا بخار ہے، کیونکہ بخار تکلیفوں کو، اذیتوں کو، یعنی روحانی اذیتوں کو اور آخرت کی اذیتوں کو انسان سے دور کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بخار انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ قباء کی بستی والے ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے، یا نبی اللہ دعا کریں بخار سے نجات ملے، تو آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کی شدت نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں جانے والا جو ہے وہ ہلکی پھلکی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور یہ ایک دینی آزمائش بھی ہے، اور ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینے میں رہنے والے بندے کے اور مدینے میں سفر کرنے والے بندے کے گناہ دھونا چاہتا ہے، اس لیے بھی اسے تکلیف کے اندر اور اس آزمائش کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ گئے ہوں اور بخار کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مدینے کی مثال ایک بٹی جیسی ہے، جب سونار سونے کو بٹی کے اندر ڈالتا ہے تو اضافی اور عام داتیں جو ہیں وہ ضائع کر دی جاتی ہیں، جبکہ سونا خالص محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ مدینے کا ہے کہ مدینے میں جانے والے کی جو اصل ایمان ہوتا ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بخار، اذیتوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے ختم فرما دیتا ہے۔ تو مدینے میں آزمائش ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں خود بیمار ہو گئی، 1 مہینہ تقریباً بیمار رہی۔ جب مجھے بیماری سے شفا ملی تو ابا جان رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا نبی اللہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر میرے پاس حق مہر کی رقم نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر نے سر جھکا کے عرض کیا یا نبی اللہ ابوبکر بھی آپ کا اور ابوبکر کا مال بھی آپ کا، میں خود مال پیش کیے دیتا ہوں، حق مہر دے کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، صحابہ کرام میں سے چند ایک صحابہ کو ساتھ لیا اور جناب ابوبکر صدیق جس گھر میں تشریف فرما تھے وہاں پر گئے۔ رسول اللہ کو دودھ پیش کیا گیا، نبی علیہ السلام نے دودھ تناول فرمایا۔ نکاح پہلے ہو چکا تھا، یہ رخصتی کی رسم تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی پاس تھیں، دودھ ان کی طرف بڑھایا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی آرزو نہیں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آدمی کو کسی چیز کی آرزو ہو اور وہ پھر بھی کہے کہ مجھے اس چیز کی آرزو نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مختصر ترین نکاح تھے نبی علیہ السلام کے، اور یہ رخصتی کا معاملہ تھا، اس میں کوئی لمبا چوڑا کھانا، کوئی جہیز دہیج اور کوئی اس طرح کی رسومات نہیں تھیں۔
صرف اور صرف رسول اللہ چند صحابہ عزیزوں کے ساتھ تشریف لے گئے، دودھ کا ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے وہ تناول فرمایا اور سسرال کے گھر سے نبی علیہ السلام اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ ہے رسول اللہ کو اسوہ حسنہ نکاح کے والے سے۔ نکاح کو آسان بنانے کا حکم ہے، زنا کو مشکل بنانے کا حکم ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے، مختلف رسومات کے ساتھ اسے جکڑ دیا گیا ہے۔ کہیں منگنی کی مشکل ترین رسم ہے اور کہیں مال و دولت کی برابری کی جو ہے وہ دوڑ ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ خرچ کتنا کرتے ہیں، عیدیں کتنی لے کے آتے ہیں، شبراتیں کتنی لے کے آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فضولیات میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر نکاح کے وقت دہیج کا مطالبہ لڑکوں کی طرف سے، پھر لڑکی والوں کی طرف سے زیورات کا مطالبہ، یہ عجیب ایک گورکھ دندہ کے اندر امت مسلمہ پھنس چکی ہے، اور خصوصاً یہ بر صغیر کے علاقے میں۔ دیگر علاقوں میں بہت زیادہ صورتحال بہتر ہے، اس علاقے میں بہت زیادہ ہم نے کفار کا اثر لیا ہے، اور وہ دہیج والا معاملہ جو ہے اس کو ہم نے ایک رسم کے طور پر اختیار کر لیا۔ حالانکہ اسلام میں دہیج کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں تصور ہے حق مہر دینے کا، اسلام میں تصور ہے نکاح کا، اسلام میں تصور ہے نکاح کے وقت خشک کھجوروں کو لوگوں میں خوشی کے ساتھ تقسیم کرنے کا، اور اس کے بعد ولیمہ کرنے کا۔ ولیمہ جہاں پر اسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر تو کنجوسی کی جاتی ہے، اور فقراء کو اور باقی احباب کو بلانے سے گریز کیا جاتا ہے، اور جہاں پر دوسروں کی رقم خرچ ہونی ہوتی ہے وہاں پر یعنی برات کی دعوت میں کئی لوگوں کو دعوت دے دی جاتی ہے، اور بوجھ زیادہ ڈالا جاتا ہے لڑکی والوں پر۔ تو اسلام نے اس بوجھ سے انکار کیا ہے اور قطعاً اسے نادرست قرار دیا ہے۔ اس لیے ہماری غمیاں اور خوشیاں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، جو کہ افسوس کے ساتھ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی یہی شفقت اور محبت تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ سے سوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ حدیث میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں جوان ہو جائیں، وہ اچھا ادب انہیں سکھائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح میرے ساتھ ہوں گی جس طرح شہادت کی انگلی درمیان والی انگلی کے ساتھ ہے، یعنی اس طرح آپ نے اس کو ملا کر دونوں انگلیوں کو فرمایا اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا نبی اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تو فرمایا 2 والوں کو بھی یہی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خیر کی توفیق دی گئی ہے اور تم خیر کے متعلق سوالات بھی پوچھ لیا کرتی ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کی اولاد بچپن میں وصال کر گئی، 2 بچے وصال کر گئے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان بچوں کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو سیدنا عرض کیا یا نبی اللہ جس کا 1 بچہ وصال کر گیا ہو، فرمایا کہ عائشہ تمہیں بڑی نیکی کی توفیق دی گئی ہے اور تم واقعی نیکی کے متعلق خاموش نہیں رہتی۔ جس کا 1 بچہ بھی وصال کر جائے بچپن میں، اس کی شفاعت بھی اللہ اس کے حق میں قبول کرے گا اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ اگر کسی کا 1 بچہ بھی نہ ہو تو پھر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہ ملنے کا جو دکھ ہے یہ دکھ اسے جنت میں لے جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کے دل میں یہ قرب ہونا چاہیے کہ میری نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی، میں رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، میں نبی علیہ السلام کی زیارت سے محروم رہا ہوں، کیونکہ یہ دکھ حدیث کے مطابق وہ دکھ ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں نبی علیہ السلام کا قرب عطا فرما دے گا۔ تو یہ کرب دل کے اندر ہونا چاہیے کہ کاش میں زمانہ نبوت میں پیدا ہوا ہوتا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وہ خدمات سر انجام دیتا جو آج میں پڑھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے خدمات سر انجام دی، کاش مجھے رسول اللہ کا زمانہ میسر آتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خصوصی محبت تھی اور آپ کا مقام و مرتبہ بھی تھا، یہی وجہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ کو خواتین پر وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کو عام کھانوں پر حاصل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ افضل جو خواتین ہیں ان میں سے چند 1 خواتین یہ ہیں، سیدہ خدیجہ کا نام لیا، سیدہ فاطمہ کا نام لیا، آسیہ بنت مزاحم کا نام لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کا نام لیا، اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی نبی علیہ السلام نے لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کا جواب محبت کے ساتھ دیا کرتی تھیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ جب نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے سیدہ کے تو عرض کرتی کہ یا نبی اللہ لوگوں کے جو سورج ہیں وہ دن کے وقت طلوع ہوتے ہیں،
اور میرا سورج جو ہے وہ اللہ کی قسم رات کو طلوع ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اس طرح کے اشعار بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محافظہ، خواتین کی تربیت کرنے والی اور نبی علیہ السلام کے دین کی ایک بہت بڑی مبلغہ سیدہ عائشہ صدیقہ تھی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے حیض کے مسئلے کو جاننے کے لیے، تو اسے مسئلہ سمجھ نہیں آتا، نبی علیہ السلام بار بار بیان کرتے ہیں، وہ پھر ایک بات پہ اڑ جاتی ہے اور بار بار پوچھ لیا کہ وہ کام کیسے کروں، وہ کام کیسے کروں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسے پکڑ کے الگ لے جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام تم نے اس طرح کرنا ہے، یعنی باقاعدہ سے سمجھاتی ہیں کہ تم نے حیض سے پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ معاون تھی دینی تعلیمات کو پھیلانے میں اور امت مسلمہ کی خصوصاً خواتین تک احکام دین پہنچانے میں۔ آج جو رسول اللہ کی زندگی کے گھریلو گوشوں سے ہم واقف ہیں کہ رسول اللہ گھر میں کیسے آرام فرماتے تھے، کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے، لباس کس طرح تناول فرماتے تھے، آپ کی غمی اور خوشی کیا تھی، یہ سب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بدولت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے گھر کے اندر پردہ لٹکایا، اس کے اوپر تصاویر تھیں، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اظہار ناراضگی فرمایا، اور بعض حدیث میں آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اٹھ کر چلے گئے، تو میں نے محسوس کیا کہ غالباً اس پردے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی اس طرح نہیں کیا، تو میں نے پردہ اتارا اور اس کی میں نے رضائی اور سرانہ بنا لیا۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام خوشی سے مجھ سے بولے، اور آپ علیہ السلام نے مجھے پھر اس کپڑے کی وجہ سے آپ نے اظہار ناراضگی نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصاویر کو لٹکانا یہ شریعت میں ناجائز ہے، نادرست ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو رحمت کے فرشتے بھی وہاں پر حاضر نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اور گھروں میں تصاویر کو لٹکانا نہیں چاہیے، نہ اپنی تصاویر کو اور نہ کسی اور کی تصویر کو، کیونکہ تصاویر کو لٹکانا، تصاویر بنانا، تصاویر کی تعظیم کرنا، جاندار تصاویر، جانداروں کی تصاویر کی یہ شریعت میں منع ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مصور جو ہیں ان کو سزا قیامت کے لیے ملے گی کہ انہیں کہا جائے گا کہ بے جان تصویروں میں جان ڈالو، نہ وہ بیچارے جان ڈال سکیں گے اور نہ اس حیثیت سے انہیں چھٹکارا ملے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے پردے کی وجہ سے اظہار ناراضگی فرمایا اور میں نے اسے رضائی بنا لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کی طبیعت کی شناساں تھیں، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طبیعت کو سمجھ لیا کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی صورت مبارکہ کے اندر جو تبدیلی واقع ہوا کرتی تھی کسی معاملے کی وجہ سے اس کو فوراً بانپ لیا کرتی تھی، اور رسول اللہ کی طبیعت کے اندر جس وجہ سے گرانی محسوس ہوتی تھی اس بات کو فوراً سمجھ لیا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کا مرکز و محور رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب آخری نبی علیہ السلام کے ایام تھے تو اس وقت اپنی ازواج سے فرمایا کہ عائشہ کی باری کس دن ہے، اور بعض حدیث میں فرمایا آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے، تو ازواج سمجھ گئیں کہ رسول اللہ سیدہ عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ سب نے متفقہ طور پہ عرض کیا یا نبی اللہ آپ عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایسی اعتمادداری کی رسول اللہ کی ایسی اعتمادداری کی کہ کوئی مخدوم خاتون اپنے شوہر کی ایسی اعتمادداری نہیں کر سکے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آرام کے لیے اپنا آرام جو ہے وہ وقف کر دیا، نبی علیہ السلام کے وقت کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر دیا، حتیٰ کہ مدینے کے مختلف کنووں سے پانی منگوایا کہ ہو سکتا ہے اس کے استعمال کی وجہ سے بخار کے اندر کوئی کمی واقع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گود میں نبی علیہ السلام کا سر تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے 10 فضائل بیان کرتی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وصال سے پہلے مسواک طلب فرمائی، میرا بھائی مسواک کر رہا تھا، آپ نے طلب کی تو میں نے مسواک لی، اسے کاٹا اور اپنے دانتوں کے ساتھ اسے نرم کیا اور رسول اللہ کو میں نے دی، تو میرا لعاب اور رسول اللہ کا لعاب اللہ نے آپ کے وصال سے پہلے ملا دیا تھا۔ اور ایک فضیلت یہ بھی وہ اپنی بیان کیا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کا وصال میری گود میں ہوا۔ ایک فضیلت یہ بھی بیان کیا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی قبر انور میرے گھر کے اندر ہے جہاں پر رسول اللہ رہا کرتے تھے، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے جو کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہو سکی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیدہ عائشہ صدیقہ ہی وہ خاتون ہے کہ جو کنواری تھی اور ان سے نکاح فرمایا، باقی آپ کی جتنی ازواج تھیں یا تو وہ بیوہ تھیں یا پھر
ان کو طلاق ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام نے جن سے نکاح کیا، سوائے سیدہ عائشہ کے کوئی آپ کی زوجہ جو ہے وہ کنواری نہیں تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ سے اظہار محبت فرماتے تھے۔ اس کی بڑے واضح علامت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں نبی علیہ السلام وصال سے پہلے موجود تھے، یہیں پر آپ کا وصال ہوا، یہیں پر نبی علیہ السلام کی تدفین مبارک ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتی تھیں، آپ کی اطاعت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناز نخرے یہ سارے معاملات جو خواتین کے ساتھ متعلق ہیں وہ بھی ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ عرض کیا یا نبی اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو اللہ کی قسم جو رب محمد ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی اللہ کی قسم جو کہ خلیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ تو عرض کیا یا نبی اللہ کی قسم میں صرف زبان سے تو آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی کا نام ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے طبیعت کو سب آپ جو ہے وہ بانپ لیا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اور ناراضگی کو جان لیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے زندگی میں دو ایسے واقعات رونما ہوئے جو انتہائی تکلیف دہ تھے۔ پہلا واقعہ ایلا کا واقعہ تھا، جب نبی علیہ السلام اپنی ازواج سے بالکل الگ ہو گئے۔ 29 دن کسی بیوی کے پاس نبی علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے۔ سلام کلام کے بعد نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں ہوتے۔ وجہ یہ تھی کہ جب فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں تو ازواج نے مطالبہ کیا کہ اخراجات میں جو ہے وہ وسعت لائی جائے، تو نبی علیہ السلام اس بات کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے۔ 29 دن جب الگ رہے تو قرآن آیت نازل ہوئی کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں دنیا کا مال دے کے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جاتا ہے، اور اگر تم اللہ اور رسول کو اور قیامت کو چاہتی ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس سب سے پہلے رسول اللہ تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ آج تو 29 دن ہوئے ہیں اور آپ نے مہینے کی قسم کھائی تھی۔ فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے دیکھیں ایک ایک بول اور ایک ایک لفظ سے شرعی احکام جو ہے وہ اخذ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کبھی 29 دن کا بھی جو ہے وہ مہینہ ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے دنیا کو جو ہے وہ اختیار کرو، چاہے نبی کی صحبت اور آخرت کو اختیار کرو۔ عرض کیا یا نبی اللہ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ عرض کیا یا نبی اللہ اس معاملے میں مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا پر آپ کو اور دنیا پر اللہ کی رضا کو اور آخرت کو اختیار فرماتی ہوں۔ اور عرض کیا یا نبی اللہ یہ میرا جواب کسی اور بیوی کو نہ بتائیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گی تو میں اسے ضرور بتا دوں گا۔ یعنی سیدہ کا یہ تھا کہ تمام بیویاں جو ہے وہ اپنے دل کی بات کہیں، کوئی میری ریس نہ کرے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات کیونکہ خوش آئین ہے، تو نے اللہ کے رسول اور آخرت کو اختیار کیا ہے، تو یقیناً اگر کوئی مجھ سے پوچھے گی بیوی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں تمہارا جواب اسے بتا دوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے علوم کو آپ علیہ السلام سے حاصل کر کے اس کی تبلیغ کے لیے ہمہ وقت مصروف رہا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ انصاری خواتین سیدہ عائشہ صدیقہ کے درگاہ حاضر ہوا کرتی تھیں اور علوم دینیہ سیکھنے کے لیے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے خدمات حاصل کیا کرتی تھیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ بھی لمحہ بہ لمحہ نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال کو بیان فرمایا کرتی تھیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث آپ کو معلوم ہو، نبی علیہ السلام کا کوئی عمل آپ کو معلوم ہو اور اس کی درست جگہ پر آپ نے اس کا اظہار نہ کیا ہو۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ اگر عورت سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابو ہریرہ تم نے ہمیں گدھوں کے ساتھ ملا دیا اور کتوں کے ساتھ ملا دیا۔ میں اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جب کہ آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی سیدہ عائشہ کا موقف تھا کہ سامنے اگر عورت گزر جائے تو اس سے نماز ختم نہیں ہوتی، یہ معاملہ صرف گدھے اور کتے کے ساتھ ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ احکام دین کی اصل کو روح کو سمجھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسائل دینیہ میں ان سے بہت سے اقوال مروی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے اقوال پر فتاوی جات بھی ہیں علماء کے، علماء اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا وصال جناب معاویہ کے دور میں
17 رمضان مبارک ہوا جب کہ آپ نے رات کی نماز یعنی نماز وتر ادا کر لی تھی، اور 18 رمضان مبارک کو آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ جنت البقیع 10,000 سے زائد صحابہ اکرام کی آماج گاہ ہے، 10,000 سے زائد صحابہ اکرام وہاں پر دفن ہے۔ جو بھی مدینہ جائے وہ نبی علیہ السلام اور شیخین کی قبور کی زیارت کے بعد جنت البقیع میں بھی جائے، کیونکہ جنت البقیع میں جا کر دعا کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر اور احد میں شہید ہونے والے صحابہ کی قبور کی زیارت اور ان کے لیے دعا وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ خصوصاً شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے رسول اللہ سال ہا سال تشریف لے جاتے تھے۔ تو جنت البقیع میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا مدفن ہے، جنت البقیع میں سیدنا عثمان غنی کا مدفن ہے، اور جنت البقیع ہی وہ جگہ ہے جہاں پر 10,000 سے زائد اصحاب النبی جو ہیں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی زندگی میں وصال کرنے والے صحابہ اور آپ کے انتقال کے بعد وصال کرنے والے صحابہ جو ہیں وہ دفن ہوتے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت البقیع کے والے سے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ میں بقیع الغرقد والوں کے لیے جو ہے وہ دعا طلب کروں، مغفرت کی دعا مانگوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز اور محور رسول اللہ کی ہستی تھی، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا تھا، آپ دین کی بہت بڑی مبلغہ تھیں، آپ طب کی ماہر تھیں، علم کلام کی ماہر تھیں، شاعری میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نبی علیہ السلام نے خود طب سکھائی تھی۔ تو آج جو بعض جو ہے وہ اہل علم کہتے ہیں کہ خواتین کو علم نہیں سکھانا چاہیے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی مبارک زندگی اس بات کی علامت ہے کہ علم اگر صحیح نہج پر سکھایا جائے اور خاتون کے لیے باپردہ اس کا انتظام ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو، لیکن دینی ضروری تعلیم پہلے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو سیرت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ علوم خواتین کے لیے بند نہیں ہو گئے، اور علوم کے دروازے خواتین کے لیے اسلام نے بند نہیں کیے، علوم سیکھے جا سکتے ہیں، ہر قسم کا علم خواتین سیکھ سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماحول باپردہ ہو اور علم جو ہے اس کو شریعت نے سکھانا جائز قرار دیا ہو۔ حضرت عروہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کیا آپ شاعری میں بڑی ماہر ہیں، نثر میں بڑی ماہر ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں اور ابو بکر بھی بڑے ماہر تھے، آپ فصیح و بلیغ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، ابو بکر بھی بڑے فصیح و بلیغ تھے، لیکن آپ نے طب کہاں سے سیکھی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ طب نبی علیہ السلام جب بیمار رہا کرتے تو بڑے بڑے طب آیا کرتے تھے اور آپ کو نسخے بتاتے تھے، تو وہاں سے میں نے طب سیکھ لی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام خود اپنی بیویوں کو طب سکھایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ شفا ادویہ سے جا کے علم حاصل کرو، طب کا علم حاصل کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے میڈیکل کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم، دنیاوی تعلیم یہ اسلام نے بند نہیں کی، بند صرف یہ کیا ہے کہ جہاں پر وہ علم سکھایا جا رہا ہے وہ بے پردگی والی جگہ نہ ہو، اور علم سیکھنے سکھانے میں اسلامی قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بہت بڑی طبیبہ تھیں۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب غزوہ احد میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک دانت مبارک بھی ٹوٹ چکا تھا، اور آپ علیہ السلام کی جو خول تھا سر کا وہ کیونکہ چبھ گیا تھا آپ علیہ السلام کے چہرے کے اندر، تو اس کو حضرت ابو عبیدہ نے نکالا، دانت بھی ان کے ٹوٹ گئے اور نبی علیہ السلام کا خون نہیں رکتا تھا۔ بڑے بڑے اطباء نے مختلف ادویات لگائی لیکن خون نہیں رکا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب آئیں، ایک چٹائی کو جلایا، اس کی راکھ لی، اسے پیسا اور وہاں پر زخم کے اندر بر دیا، فوراً خون بند ہو گیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بہت بڑی طبیبہ تھیں، اور نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو طب سکھایا کرتے تھے۔ تو علوم دنیا خواتین کے لیے اسلام نے بند نہیں کیے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے اور اسلام پر ایک بہت بڑی تہمت ہے۔ اسلام خواتین کو علم سکھانا چاہتا ہے، لیکن اصل چیز ہے ماحول، کہ ماحول با پردہ ہونا چاہیے۔ بے پردگی والے ماحول میں تو قرآن بھی نہیں سیکھا جا سکتا، اور با پردہ ماحول میں طب میں سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے، طب سیکھی جا سکتی ہے، انجینئرنگ سیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔
ازواج مطہرات کے قبور پر کروڑوں رحمتیں برکت نازل فرمائے، سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اربعہ رحمتیں نازل فرمائے، ہماری خواتین کو ازواج مطہرات بنات رسول صحابیات کی مبارک زندگیوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ و صحابیات کی عزت و تکریم کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر